السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ سب سے پہلے ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے انسان کو اپنی رحمت خاص و عام کے ذریعے انسان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 15 پارے کا خلاصہ۔ ہم آپ کو پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفسرین قرآن نے 15ویں پارے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جس میں سے پہلا حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل مکمل، دوسرا حصہ ہے سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں کون سے موضوعات کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، 4 موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا موضوع ہے اس میں واقعہ معراج، اس میں واقعہ معراج کا بتایا گیا ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر وہاں سے معراج کی طرف انہیں لے جایا گیا۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو پہلے سے ہی انہیں یعنی کہ کسی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے دنیا میں 2 مرتبہ فساد بپا ہوگا، تم دنیا میں 2 مرتبہ فتنہ و فساد بپا کرو گے۔ ایک مرتبہ تب ہوا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا رسانی کی، انہیں ایذا پہنچایا تو اللہ پاک نے ان پر بخت نصر کو ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ دوسرا فتنہ و فساد تب ہوا جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو اللہ پاک نے ان پر بابل کا بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ دوسرا جو موضوع بیان کیا گیا، اس کے بعد جو تیسرا موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے اسلامی آداب اور اخلاق۔ کچھ نکات کی صورت میں عرض کرتی چلوں کہ جو اسی سورہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 23 تا 39 میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرو، اور اس کے علاوہ جو ہے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق ادا کرو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ بعد میں تمہیں خود کو ہی پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی، غربت، فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، ناپ تول پورا کرو، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، جس چیز کے بارے میں تم نہ جانتے ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر فروشی کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے، میں شرک کا گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسی سورہ کے چوتھے اور آخری موضوع کی جانب کے جو ہے اس میں دیگر مضامین بتائے گئے ہیں، قرآن کریم کی عظمت، اس کا شان نزول، اس کے مقاصد اور اس کا معجزہ ہونا بتایا گیا ہے۔ دوسرے نقطے پر اللہ تعالیٰ کا انسان کو تکریم، عزت، احترام عطا کرنا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم بھی اسی سورہ میں دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بھی اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا تھوڑا یعنی کہ کر کے نازل کرنا، اس کی کیا حکمت تھی، اس کی کیا وجہ تھی، یہ بھی اسی بارے میں اسی حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ ان کا کوئی اولاد ہے، اور ان کے لیے بہترین نام ہے، وہ اسماء حسنہ سے متصف ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی کہ سورہ کہف کے ابتدائی حصے کی جانب کے جو اس بارے میں مذکور ہے، اس میں 2 باتیں مذکور ہیں، ایک ہے 2 قصے بیان کیے گئے ہیں، دوسرا 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں ان 2 قصوں کی جانب کے، جن میں سے پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا قصہ۔ یہ وہ چند مخلص صاحب ایمان نوجوان تھے کہ جو اپنے ایمان پر یعنی کہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کے وقت کا، ان کے دور کا جو بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اس نے یعنی کہ اپنے حکومت میں یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو اس کی شرکیہ دعوت قبول نہیں کرتا تھا وہ اس کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دیتا تھا۔ ان کے ساتھ بھی ذرا کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس دقیانوس
قبرص بادشاہ نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور لالچ بھی دی، ایک طرف ان کے لیے یعنی کہ ایک دولت مند اور اچھا منصب و مقام تھا، دوسری طرف انہیں یعنی کہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ رہا تھا۔ اس لمحے میں بھی انہوں نے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ کر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر لیا، اور وہ یعنی کہ اس شہر سے نکل پڑے۔ جاتے جاتے ہی وہ ایک غار کی جانب گئے، راستے میں یعنی کہ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور جب وہ اس غار میں جا پہنچے انہوں نے اس غار میں سکونت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ اس غار میں پہنچے تو اللہ پاک نے ان پر گہری نیند کو مسلط کر دیا کہ جو ان کی گہری نیند 309 برس تک چلی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں کھانے کی فکر ہوئی، ان کو بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، تو جب ان میں سے ایک یعنی کہ غار سے باہر نکل کر کھانا لینے کے لیے کسی بازار گیا تو وہاں پر بازار والوں نے ان کے ہاتھ میں جو پرانے سکے تھے اس کی وجہ سے بازار والوں نے انہیں پہچان لیا۔ تو اس کے بعد جو ہوا یعنی کہ وہ جو معاشرے والے تھے وہ اس وقت انہیں اپنے دور کے ایک ہیروز کی مانند سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا، اپنے گھر بار خواہشات ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر اپنے ایمان پر سبقت حاصل کی، اپنے ایمان کو محفوظ کیا، تو اس دور کے لوگوں کے لیے وہ ایک ہیروز کی مانند تھے۔ تب حالات بدل چکے تھے، شرک کی حکومت کا نام و نشان تک نہ تھا، تب موحد یعنی کہ توحید پرست برسر اقتدار تھے۔ تو جب یعنی کہ انہوں نے ان کو پہچان لیا تو اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں سے نکل کر غار میں آ گئے، اور یہ ہے ان کا واقعہ یعنی کہ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو ہم آگے والے پارے میں بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم آخری موضوع کی جانب یعنی کہ 2 مثالوں کی جانب۔ اس میں جو پہلی مثال اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ دو اشخاص کی مثال بیان کی ہے کہ 2 اشخاص تھے، ایک یعنی کہ مالدار تھا، دوسرا غریب تھا۔ جو مالدار تھا اس کے پاس بہت مال و منع باغات تھے، وہ ان پر فخر کیا کرتا تھا، اکڑا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس غریب شخص نے اسے کہا کہ تم اپنے مال و دولت پر اپنے باغات پر اکڑا نہ کرو، فخر نہ کیا کرو، بلکہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ کہا کرو تاکہ اللہ پاک تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے۔ تو اس پر اس نے یعنی کہ اس کے سامنے اور زیادہ کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے اس پر ایک عذاب مسلط کیا اور اس کے تمام باغات ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے یعنی کہ اکڑ پر، اپنے اعمال پر شرمندہ ہونے لگا۔ دوسری مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس جیسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برسے اور اس بارش کے ذریعے زمین سرسبز و شاداب ہو جائے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو جائے۔ یہ ہیں قرآن کے وہ پیغامات جو اللہ پاک نے اپنے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی یعنی کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس پاک کلام سے، پاک قرآن سے اللہ پاک ہمیں ہدایت، رحمت، مغفرت، بخشش حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تمام قرآن کی نیک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری آخر یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج، والسلام، التماس دعا۔